بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہ کہتے ہیں نا میٹھا کچھ زیادہ ہی ڈل گیا، تو اس دفعہ جس طرح سے بسنت منائی گئی ہے، پہلی دفعہ دیکھا گیا تاریخ میں کہ 3 دن مسلسل بسنت منائی جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ آخر میں آ کر مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا کہ ہم ٹائم بڑھا رہے ہیں، اور پھر صبح 5 بجے تک کا وقت دے دیا گیا کہ بسنت مناتے رہیں۔ عجیب و غریب اعداد و شمار بھی سامنے آئے کہ جی پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی مرغی لاہوری کھا گئے ہیں، چکن کھا گئے ہیں، اتنا زیادہ۔ اور پھر لوگوں نے جب اس کا حساب لگایا تو اگر 1.25 کروڑ کی آبادی بھی لاہور کی لگائی جائے تو پتہ چلا کہ پتہ نہیں کتنے کلو فی آدمی، یعنی اس میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے گوشت نہ کھایا ہو۔ اگر سب کو شامل کر لیا جائے اور ہر ایک پر ڈالا جائے کہ جی اس نے اس دن بسنت کے دن گوشت ہی کھایا ہے، تو کئی کلو گوشت فی بندہ بنتا ہے۔ تو آپ سوچئے ذرا، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں شیرخوار بچے بھی شامل ہیں، اس طرح کے اعداد و شمار آئے۔ بعض لوگ تو یہاں تک آگے چلے گئے کہ جی 2 ارب ڈالر کی یہاں پر معیشت میں بہتری آ گئی ہے، اور پتہ نہیں اب وہ اتنی بہتری کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ بسنت کو دوبارہ منا کر اور ہر چند ماہ کے بعد بسنت منائیں، اور 2 ارب ڈالر اگر آ جائیں گے تو ہمیں تو IMF کا قرضہ بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، واپس بھی ہو جائے گا اور پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس طرح کی جب اسٹیٹمنٹس آئی ہیں تو پھر بڑی عجیب و غریب بحث بھی چھڑ گئی کہ جی کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ پیسہ معاشی ایکٹیویٹی تو جنریٹ کر سکا ہے، لیکن وہ صرف ایک شہر میں اگر معاشی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، اس کا ملک پر کیا امپیکٹ پڑے گا، اور وہ پیسہ اندر ہی سرکولیٹ کر رہا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور پھر اب جو بڑا اعلان ہوا ہے یا امید ظاہر کی گئی ہے، وہ خود بسنت ایسوسی ایشن کی طرف سے ہے، پتنگ بازوں کی ایسوسی ایشن کی طرف سے۔ امید ہے مارچ میں بسنت دوبارہ منائی جائے گی۔ عقیل ملک صاحب، یہ پاکستان کی آل پاکستان پتنگ باز ایسوسی ایشن نے بسنت کے کامیاب اور محفوظ انعقاد کے بعد مارچ میں ایک بار پھر بسنت ہونے کی امید ظاہر کر دی ہے۔ پاکستان کی آل پاکستان پتنگ باز ایسوسی ایشن نے سرپرست اعلیٰ عقیل ملک لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بسنت کے کامیاب اور محفوظ انعقاد نے نہ صرف لاہور کے کھوئے ہوئے ثقافتی تہوار کو دوبارہ زندہ کیا، بلکہ شہر بھر میں 20 ارب روپے سے زائد کی اقتصادی سرگرمی بھی پیدا کی۔ اب اندازے لگائے جا رہے ہیں کس طرح تھی، کیا اس کا ڈیٹا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ عقیل ملک کا کہنا تھا کہ بسنت نے ہر عمر کے افراد کو خوشی دی۔ 10 سے 70 سال کی عمر کے شہریوں کو لاہور بھر میں چھتوں پر پتنگ بازی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ انہوں نے اس کامیابی کا کریڈٹ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو دیا اور کہا کہ اگر حکومت کی حمایت نہ ہوتی تو لاہور کے کھوئے ہوئے تہوار کا احیاء، یعنی دوبارہ سے اس تہوار کو زندہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ بسنت صرف ایک ثقافتی جشن نہیں تھا بلکہ ایک بڑا اقتصادی محرک بھی تھا۔ لاہور میں کاروباروں نے تہوار کے دوران 20 ارب روپے سے زائد کا ٹرن اوور کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی روف ٹاپ ہیں، چھتیں ہیں، وہ کرائے پر مل رہی تھی، لاکھوں روپے لیا جا رہا تھا، ہوٹل بک ہو گئے تھے، لاکھوں لوگ پورے پاکستان سے آئے، ٹرینیں بھر گئی تھیں، ٹریفک اتنی زیادہ جام ہو گئی تھی، موٹر وے سے لوگ آ رہے تھے، جہازوں کی اسپیشل فلائٹس آ رہی تھیں، اس لیے اتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے کہ لاہور بھر گیا تھا، لوگ اتنے زیادہ آ گئے تھے، اور باہر کے ملک سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور بڑا وہ انجوائے کر رہے تھے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں جی 20 ارب روپے کا یہ ٹرن اوور ہوا ہے، یعنی 20 ارب روپے کا پیسہ گھوما ہے۔ اقتصادی سرگرمیاں شہر بھر میں بڑھ گئیں، دکانداروں، ٹرانسپورٹ سروسز اور چھوٹے تاجروں کو جشن کے 3 دنوں میں قابل ذکر فائدہ ہوا۔ ملک عقیل صاحب جو یہ ان کے پتنگ باز ایسوسی ایشن کے راہبر ہیں، رہنما ہیں، بسنت کے دوران تقریباً 9 لاکھ گاڑیاں مختلف شہروں سے لاہور آئیں، جو کہ شرکت کی حد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 2 لاکھ شہریوں نے پبلک ٹرانسپورٹ پر مفت سفر کیا، بشمول اورنج لائن میٹرو ٹرین، میٹرو بس اور دیگر ٹرانسپورٹ سروسز۔ یہ عوامی جوش اور تہوار کے دوران مؤثر ٹرانسپورٹ مینجمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید کہا انہوں نے جی کہ SOPs کی سختی سے پیروی نے حفاظتی تدابیر میں اہم کردار ادا کیا۔ لاہور میں بسنت کے دوران کسی کے گلے میں پتنگ کی ڈور نہیں پھنس گئی۔ نہیں، یہ ذرا غلط بات ہے، کیونکہ حادثات ہوئے ہیں، گلے پر ڈور بھی پھری ہے، اور یہ ضرور ہے کہ ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہوا کہ گلے پر ڈور پھرنے سے ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ البتہ 6 لوگ مختلف حادثات میں جان سے گئے، چھت سے گرنے، کرنٹ لگنے سے یہ واقعات ہوئے ہیں، 6 لوگ جہاں باق ہوئے، 32 زخمی ہوئے ہیں، 32 زخمی، اور زخمیوں میں ڈور پھرنے والے بھی شامل ہیں۔ یہ بات عقیل صاحب کی غلط ہے کہ جی ڈور پھرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کے گلے پہ ڈور پھری نہیں، جی پھری ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں، ہاں ہلاکت نہیں ہوئی، ڈور پھرنے سے ہلاکت نہیں ہوئی، باقی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ موٹر سائیکلز پر حفاظتی راڈز کی تنصیب حادثات کو روکنے اور سواروں کو محفوظ رکھنے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوئی۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ راڈ ابھی بھی لگائی رکھیں، ابھی بھی کہیں نہ کہیں ڈور، پتنگ آپ کو نظر آ جائے گی لٹکی ہوئی ہے، تو اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ پتنگ ایسوسی ایشن کے سربراہ
نے غیر قانونی منافع خوری پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بانس اور کاغذ بیچنے والوں نے قیمتیں غیر ضروری طور پر بڑھا دی، جبکہ پتنگ بنانے والوں نے بھی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس سے عوام کو مشکلات پیش آئیں۔ روزانہ کرائے جو پہلے 3,000 روپے تھے وہ بسنت کے دوران 35,000 روپے تک پہنچ گئے، جسے انہوں نے کھلی غیر قانونی منافع خوری قرار دیا۔ ان افراد کی فہرست مرتب کی گئی ہے جو زیادہ قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ ملک عقیل نے کہا کہ حکومت آئندہ سال پورے پنجاب میں بسنت منانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے حکومت کا بتا دیا جی، آئندہ سال صرف لاہور نہیں، پورے پنجاب میں بسنت منانے کا اعلان ہے، پلان ہے۔ آئندہ جشن سے پہلے پتنگوں اور ڈور کے لیے سرکاری نرخ متعین کیے جائیں گے تاکہ استحصال کو روکا جا سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بسنت اگلے مارچ میں دوبارہ منائی جائے گی اور بہتر ضابطہ کاری سے حفاظتی تدابیر اور قیمتوں میں مزید بہتری آئے گی۔ اب یہ اگلے مارچ کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ فروری نہیں کہ مارچ میں، اور یہ اگلے مارچ کا جو انہوں نے لفظ بولا ہے، اور حکومت پورے پنجاب تک پھیلائے گی، تو یہ لگ رہا ہے اگلے مارچ کی غالباً بات ہے، نہیں اس مارچ کی نہیں۔ تو بہرحال جو خبریں چھپ رہی ہیں اس میں مارچ لکھا ہوا ہے، تو یہ اب ذرا کنفیوژن ہے کہ مارچ کا انہوں نے کہہ دیا ہے۔ بہرحال جی، اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ سندھ میں کریک ڈاؤن ہوا تھا اور تحریک انصاف کے کئی لوگ مینٹیننس آف پبلک آرڈر انگریز دور کے قانون کے تحت ان کو پکڑ لیا گیا تھا، گرفتار کر لیا گیا تھا، نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اب 8 فروری چونکہ گزر چکا ہے، تو اب ایم پی او کے تحت پی ٹی آئی کے گرفتار قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ حکومت سندھ نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے اور اس کے تحت اب محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری کیے گئے تمام ایم پی او کے تحت نظر بندی احکامات واپس لے لیے گئے ہیں۔ 9 فروری 2026 کے دوران ایم پی آرڈیننس 2960 کے تحت جاری کیے گئے تمام نظر بندی احکامات فوری طور پر منسوخ کیے گئے ہیں۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ایم پی او کے تحت پی ٹی آئی کے زیر حراست تمام افراد کی رہائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اگر اسی طرح سے جاری رہتی ہے تو پھر ٹیمپریچر آپ کو نظر آئے گا کہ سیاسی طور پر کم از کم ڈاؤن ہو گیا ہے، کیونکہ چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، معاشی چیلنجز بھی اور امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے بھی بہت چیلنجز، اور آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں صورتحال بہت خوفناک نظر آ رہی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس لیے حکومت تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر تو کم از کم کیا جائے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے سینٹرل جیل کراچی اور ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ ایم پی او کے تحت پی ٹی آئی کے قید افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور جو لوگ کسی مقدمے مطلوب نہیں ہیں ان کے حوالے سے یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ ایک بڑا استعفیٰ جی آخرکار تقریباً 1.5 سال کے بعد منظور کر لیا گیا ہے۔ ستمبر 2024 کو استعفیٰ دیا تھا اختر مینگل صاحب نے قومی اسمبلی سے۔ اب آخرکار ایاز صادق صاحب نے پرانے دوست میاں صاحب کے، میاں نواز شریف صاحب کے دوست، ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ اسی طرح محمود اچکزئی صاحب بھی دوست ہوا کرتے تھے میاں صاحب کے، تو دوستوں پر ہی چھریاں چل رہی ہیں، دوست ہی ناراض ہیں۔ تو اختر مینگل صاحب اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ستمبر 2024 میں، لیکن ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا تھا۔ 3 ستمبر 2024 سے استعفیٰ دیا ہوا انہوں نے، اور اختر مینگل صاحب این اے 256 خضدار سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اسمبلی میں آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مولانا صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور دیگر کئی لوگ۔ تو اب ان کو منانا کیا تھا، ان کی اسمبلی رکنیت اب کنفرم ہو گئی ہے کہ نہیں رہی، اب تو اس چیزیں ذرا آگے چلی گئی ہیں۔ تو پتہ نہیں میاں صاحب کب ایکٹیو ہوں گے۔ بسنت پر تھوڑے سے ایکٹیو نظر آئے، لیکن قومی معاملات میں کہیں بھی میاں صاحب کو ایکٹیو نہیں دیکھا گیا۔ یہ ایک المیہ ہے، ورنہ اگر وہ آئیں بیچ میں اور ملکی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً اس سے بہتری آ سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔